السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور صدقۃ الفطر کے ایام چل رہے ہیں، اور کل بھی ایک دوست کی مجھے کال آئی، اس نے صدقۃ الفطر کے حوالے سے کچھ مسائل پوچھے، تو میں نے سوچا آپ کے سامنے بھی صدقۃ الفطر کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کیے جائیں۔ صدقۃ الفطر کے مسائل جاننے کے لیے 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کا فائدہ کیا ہے۔ صدقۃ الفطر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ انسان رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے اور روزوں کی حالت میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو گئی، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے انسان کے نوافل پورے نہیں ہوتے، تراوی پوری نہیں پڑھ سکتا، عبادات میں کمی رہ جاتی ہے، تو جب انسان صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت وہ عبادات صدقۃ الفطر کی برکت سے پوری فرما دیتے ہیں اور روزے کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صدقۃ الفطر دیتا ہے اس کے روزے کی قبولیت میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں رہ سکتی، براہ راست وہ روزہ قبول ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے، یہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی، یا انسان کے پاس اتنا مال موجود ہو، اتنی کوئی چیز موجود ہو جو اس نصاب کو پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس سونا موجود ہو، چاندی موجود ہو، نقدی موجود ہو، مال تجارت موجود ہو، یا ضرورت سے زائد اشیاء موجود ہوں اور ان کی قیمت لگائی جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے تو اس انسان پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہو۔ حدیث شریف میں 4 چیزیں ملتی ہیں، نمبر 1 کشمش، نمبر 2 کھجور، نمبر 3 جو، اور نمبر 4 گندم۔ کشمش، کھجور اور جو، ان کا جب صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے تو ان کا صدقۃ الفطر 3.5 کلو ہے، اور گندم کا صدقۃ الفطر جب ادا کرنا ہے تو اس کا 1.25 کلو حدیث شریف میں آیا ہے، اور علماء کرام نے احتیاطاً 2 کلو لکھ دیا ہے کہ 2 کلو انسان ادا کر دے۔ اور آج کل ہمارے ہاں پنجاب میں، پاکستان میں اس کی قیمت بنتی ہے 80 روپے، یعنی 80 روپے صدقۃ الفطر ایک فرد پر واجب ہے، ایک فرد کی طرف سے 80 روپے ادا کیا جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے مصارف کون ہیں، کن کو صدقۃ الفطر دیا جائے۔ یاد رکھیں جن کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر مالیت موجود نہ ہو ان کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے۔ صدقۃ الفطر کے بہترین مصارف جو ہیں ان میں سے سب سے پہلے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں کو صدقۃ الفطر دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو ان کو صدقۃ الفطر دیا یہ ثواب ملا، اور دوسرا صلہ رحمی کا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا دوسرا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح رشتہ داروں کو صدقۃ الفطر دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2 دینی اداروں کو صدقۃ الفطر دینے سے بھی دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو دین کی خدمت کا ثواب مل گیا اور دوسرا صدقۃ الفطر ادا کرنے کا ثواب مل گیا۔ صدقۃ الفطر اپنے اصول، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اس طرح جو بڑے ہیں ان کے والدین ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح فروع، یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، دوتا دوتی، اس طرح نیچے جو چلے جائیں تو ان کو بھی صدقۃ الفطر نہیں دیا جا سکتا۔ بیوی اپنے شوہر کو صدقۃ الفطر نہیں دے سکتی، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو صدقۃ الفطر نہیں دے سکتا۔ صدقۃ الفطر دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل میں نیت کی جائے کہ یہ میں صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہوں، اور زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر سامنے ایسا رشتہ دار نظر آ جائے کہ جو اس کا مستحق ہو، اب اگر اس کو زبان سے کہے کہ یہ صدقۃ الفطر ہے تو اس کو معلوم ہے کہ یہ نہیں لے گا، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اس کو خاموشی کے ساتھ دے دے اور دل میں صدقۃ الفطر کی نیت کر لے۔
ہر شخص کا اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر نابالغ اولاد کا اپنا مال ہو تو اس مال میں سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھے ہوں یا سستی کی وجہ سے روزے نہ رکھے ہوں اور صاحب نصاب ہوں تو ان پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ جو بچہ عید الفطر والے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، اور جو بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص صبح صادق سے پہلے فوت ہو گیا اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں، اور جو شخص صبح صادق کے بعد فوت ہوا اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ جس شخص نے عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو اس کی طرف سے تو ادا ہو گیا، جس نے ادا نہیں کیا اس کے ذمے واجب الادا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بعد میں بھی ادا کرے۔ ایک آدمی کا صدقۃ الفطر کئی غریبوں کو، کئی مسکینوں کو، محتاجوں کو دینا جائز ہے، اسی طرح کئی آدمیوں کا صدقۃ الفطر کسی ایک غریب کو، محتاج کو دینا بھی جائز ہے۔ صدقۃ الفطر دینے میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ انسان روزے رکھتا ہے، روزوں میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو صدقۃ الفطر ادا کرنے سے وہ روزوں کی کمی بیشی پوری کر دی جاتی ہے۔ اب سوال چھوٹا سا ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جن پر روزے ورز تھے ان کی طرف سے تو صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، لیکن جو نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ ادا کیا کرو تاکہ ان کی جان کی میل نکل جائے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو غریب ہوں گے ان کی بھی عید ہو جائے گی۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔